السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، سردی کا موسم چل رہا ہے، سردی کے ایام چل رہے ہیں، اور سردی کے موسم میں عموماً اکثر و بیشتر لوگ موزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم موزوں کے اوپر مسح کے تعلق سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موزوں پر مسح کی شرعی حیثیت کیا ہے، کن موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، کن موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح موضوع پر مسح کی کیا کیا شرائط ہیں، موضوع کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس طرح کے دیگر مسائل بھی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ موضوع پر مسح کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں جو وضو کا حکم ملتا ہے، تو وضو کے حکم میں پیروں کو پانی سے دھونے کا حکم ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب نماز کا آپ ارادہ کرو، تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اسی طرح اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو۔ تو پانی سے پیروں کو دھونے کا ذکر قرآن کریم میں ہے، لیکن موضوع پر مسح کا جو مسئلہ ہے، موضوع پر مسح کی جو بات ملتی ہے، یہ حدیث شریف سے ملتی ہے، اور ایک حدیث سے نہیں بلکہ کئی حدیثوں سے موضوع پر مسح کا حکم یہ مستنبط ہوتا ہے، مسح کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ موضوع پر مسح کا حکم یہ متواتر حدیثوں کے ذریعے سے ثابت ہے، اتنی تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو موضوع پر مسح کے حکم کا انکار کرتے ہیں کہ یہ بعد کے لوگوں کے ایجاد ہیں یا فقہاء کرام کے ایجاد ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ہرگز بھی بعد کے لوگوں کے ایجاد نہیں ہیں اور فقہاء کرام کے یا علماء کے ایجاد نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع کے اوپر مسح کرنا یہ ثابت ہے، اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے، متواتر حدیثوں کے ذریعے سے ثابت ہے۔ تواتر اور متواتر حدیث کسے کہتے ہیں؟ ایسی حدیث جس کو اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو، اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو، اتنے راویوں نے بیان کیا ہو کہ اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً بھی ممکن نہ ہو۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ متواتر حدیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی موضوع کے اوپر مسح کا انکار کرتا ہے تو وہ متواتر حدیثوں کا انکار کرتا ہے، اور یاد رکھیے کہ متواتر حدیثوں کے انکار کو علماء نے اور فقہاء نے کفر قرار دیا ہے، اس لیے متواتر حدیثوں کا انکار بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ موضوع پر مسح کرنا یہ حدیث متواتر کے ذریعے سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب موضوع کی اقسام کیا ہیں اور کن موضوع کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اب انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ موضوع کی عموماً 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، خفین۔ خفین ایسے موضوع کو کہا جاتا ہے جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مکمل جو موزہ ہے پورا کے پورا وہ چمڑے کا بنا ہوا ہے۔ اگر چمڑے کا بنا ہوا موزہ ہے تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، مجلدین، یعنی ایسا موزہ جس کا اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ چمڑے کا ہو اور بقیہ حصہ کسی اور چیز کا ہو۔ مجلد ایسے موزے کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کا حصہ چمڑے کا ہو اور نیچے کا حصہ بھی چمڑے کا ہو اور بقیہ حصہ کسی اور چیز کا ہو۔ تو مجلدین موضوع کے اوپر، یعنی ایسے موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے جس کے اوپر کا حصہ چمڑے کا ہو اور نیچے کا حصہ چمڑے کا ہو۔ موضوع کی تیسری قسم ہے منعلین، جوربین منعلین، یعنی ایسے موزے جس کے صرف نیچے کا حصہ چمڑے کا ہو، اوپر کا حصہ بھی چمڑے کا نہ ہو۔ تو منعل ایسے موزے کو کہا جاتا ہے جس کے نیچے کا حصہ چمڑے کا ہو۔ تو جوربین منعلین یعنی ایسا موزہ جس کے نیچے کا حصہ چمڑے کا ہو صرف، تو ایسے موزے کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تو یہ 3 موضوع کی قسم ہیں جن کے اوپر مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ نمبر 1 خفین، نمبر 2 جوربین مجلدین، اور نمبر 3 جوربین منعلین۔ نمبر 1 خفین یعنی چمڑے کے موزے، نمبر 2 جوربین مجلدین یعنی ایسے موزے جس کے اوپر کا اور نیچے کا حصہ چمڑے کا ہو، اور نمبر 3 جوربین منعلین یعنی ایسے موزے جس کے صرف نیچے کا حصہ چمڑے کا ہو، بقیہ حصہ کسی اور چیز کا ہو۔ چوتھی قسم موزے کی ہیں جسے جوربین ثقینین کہا جاتا ہے، اس کو آپ سمجھیے، یعنی اس کے اندر چمڑا وغیرہ استعمال نہ کیا گیا ہو، کسی اور چیز کا ہو، کسی اور چیز کا وہ موزہ بنا ہوا ہو،
تو اگر چمڑے کا اس میں استعمال نہیں کیا گیا ہے، یعنی نہ وہ پورا موزہ چمڑے کا ہے، نہ اس کے اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ چمڑے کا ہے، اور نہ ہی اس کے نیچے کے حصے میں چمڑا ہے، تو پھر ایسے موزے کے اوپر مسح کرنے کے لیے فقہائے کرام نے، علماء کرام نے احادیث نبویہ کی روشنی میں کچھ شرائط ذکر کی ہے، ان شرائط کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک شرط یہ ہے کہ وہ موزہ جو نہ خفین ہے، نہ مجلد ہے، نہ منعل ہے، وہ موزہ اتنا موٹا ہو، اتنا سخین ہو، سخین یعنی موٹا، تو وہ موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس میں پانی چھنتا نہ ہو، یعنی اگر اس کو پیر میں پہن لیا جائے اور اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی پیروں تک نہ پہنچے بلکہ بہہ جائیں، تو وہ موزہ اتنا موٹا ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ نمبر دو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ اتنا موٹا اور مضبوط ہونا چاہیے کہ کم از کم 3 میل تک اس کو بغیر جوتوں کے پہن کر اگر آدمی چلے، اگر آدمی متواتر چلے اس کے ساتھ اس موزے کو پہن کر اور جوتے نہ پہنے تو وہ موزہ پھٹنا نہیں چاہیے، اتنا مضبوط اور موٹا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 شرط یہ ہے کہ وہ موزہ بغیر کسی دوری اور بغیر کسی چیز کے باندھے کے وہ موزہ پنڈلی کے اوپر ٹکا رہیں، اور یہ ٹکنا یہ اس کی تنگی کی وجہ سے یا کسی ربل وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کے اپنی ذاتی سختی کی وجہ سے ہو۔ تو جو موزہ نہ خفین ہے، نہ مجلد ہے، نہ منعل ہے، بلکہ ان تینوں کے علاوہ ہیں، تو اس میں اگر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں، نمبر ایک وہ موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس میں پانی چھنتا نہ ہو، نمبر دو وہ موزہ ایسا مضبوط اور موٹا ہو کہ بغیر جوتے کے اس کو پہن کر 3 میل تک چلنا ممکن ہو، 3 میل اگر آدمی چلے تو وہ موزہ پھٹنا نہیں چاہیے، اور نمبر تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ بغیر کسی چیز کے باندھے کے وہ پنڈلی کے اوپر ٹکا رہیں، اور یہ ٹکنا یہ کسی تنگی کی وجہ سے یا پھر کسی چیز کے باندھنے کی وجہ سے یا ربر وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو۔ تو اگر یہ 3 شرطیں اس موزے کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہوگا، ورنہ پھر اس موزے کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اسے جوربین ثقلین کہا جاتا ہے۔ تو 4 قسمیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، مزید میں اس کو آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 ایسا موزہ جو مکمل چمڑے کا ہو، اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ نمبر 2 ایسا موزہ جس کے اوپر کے حصے میں چمڑا ہو اور نیچے کے حصے میں چمڑا ہو، اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ نمبر 3 ایسا موزہ کہ جس کے صرف نیچے کے حصے میں، تلوے کے حصے میں چمڑا ہو، بقیہ حصے میں چمڑا نہ ہو، اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اور ان 3 کے علاوہ کسی اور چیز کا اگر موزہ ہے، یعنی اس میں چمڑا وغیرہ استعمال نہیں کیا گیا، تو اس میں 3 شرطیں ہیں، اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو اس موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہوگا، اور اگر یہ 3 شرطیں پائی نہیں جائیں گی تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 وہ اتنا موٹا ہو کہ پانی اس میں سے نہ چھنتا ہو، نمبر 2 وہ اتنا مضبوط اور موٹا ہو کہ اس کو پہن کر 3 میل تک متواتر چلنا ممکن ہو، اور وہ بغیر جوتے کے 3 میل تک چلنا ممکن ہو، اور 3 میل چلنے سے وہ موزہ نہ پھٹے، اور نمبر 3 تیسری شرط یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے باندھے کے اور بغیر کسی دوری وغیرہ کے باندھے کے اور بغیر کسی ربر وغیرہ کے وہ پنڈلی پر ٹکا رہے۔ تو یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ تو یہ مکمل 4 قسمیں ہو گئی کہ جن کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ اب ان موضوع کو سمجھیے جن موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان 4 قسموں کے علاوہ جتنے بھی موزے ہیں، چاہے وہ سوت کے موزے ہوں، اون کے موزے ہوں یا نائلون کے موزے ہوں جو عموماً آج کل لوگ پہنتے ہیں، تو ان موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شروع کی 3 قسموں میں سے تو یہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں چمڑے کا استعمال نہیں ہوتا، اور جو دیگر جو 3 شرطیں ہیں، جن موضوع کے اوپر مسح کرنے کی جو 3 شرطیں ہیں، وہ 3 شرطیں اس میں پائی نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ اتنا موٹا بھی نہیں ہوتا کہ پانی اس میں سے نہ چھنے، اس لیے کہ آج کل جو سوت، اون یا نائلون کے موزے ہیں، اگر آپ اس پر پانی ڈالیں تو موزہ بھی گیلا ہو جائے گا اور آپ کے پیر تک بھی پانی پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اس کو پہن کر 3 میل تک چلنا ممکن بھی نہیں ہے، اگر آپ 1 کلومیٹر چلیں گے تو وہ موزہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ موزہ بغیر باندھے کی پنڈلی پر نہیں رہتا، بلکہ اس کو اوپر ربر لگا ہوا ہوتا ہے، لاسٹک لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیروں پر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے نائلون، سوت اور اون کے موضوع کے اوپر بھی مسح جائز ہے، تو یاد رکھے کہ اس طرح سے ہرگز ایسا نہیں ہے کہ سوت اور اون اور نائلون کے موضوع پر مسح جائز ہو، بلکہ ان موضوع کے اوپر مسح جائز نہیں ہے۔ جن موضوع کے اوپر مسح جائز ہے وہ قسمیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس کو سمجھا دیا۔ اب موضوع پر مسح کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ موضوع پر مسح کا طریقہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے تو آپ وضو کر کے موزے پہن لیجئے، یعنی باوضو ہو کر ایک مرتبہ موزے پہن لیجئے۔ موزے پہن لینے کے بعد اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کے لیے موزے پر مسح کی مدت ہوں گی 1 دن اور 1 رات، اور اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے لیے موزوں پر مسح کی مدت ہوں گی 3 دن اور 3 رات، اور یہ مسح کی مدت شمار کی جائیں گی اس وقت سے جب سے آپ کو وضو کرنے کے بعد، موزہ پہن لینے کے بعد جب سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے، جب سے آپ کو حدث لاحق ہوا ہے اس وقت سے یہ مدت شمار کی جائیں گی۔ اس کو سمجھے، یعنی جب سے وضو کیا ہے، وضو کر کے موزہ پہنا ہے، جب سے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات شمار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وضو کر کے موزہ پہن لینے کے بعد پھر جب آپ کا وضو ٹوٹا ہے، آپ کو حدث لاحق ہوا ہے، اس وقت سے لے کر 1 دن 1 رات، یا مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات آپ کے شمار کیے جائیں گے۔ اب آپ نے وضو کر کے موزہ پہن لیا، پھر آپ کو حدث لاحق ہوا، یعنی آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کے ریح خارج ہو گئی، آپ نے طہارت وغیرہ کی، تو اب جب آپ وضو کریں گے تو وضو کرنے کے بعد جب پیروں کو دھونے کی باری آئیں گی تو چونکہ آپ نے پہلے سے وضو کر کے موزہ پہن لیا تھا تو اب آپ موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور یہ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ہاتھ کو گیلا کر لینا ہے۔ آپ یہ ہاتھ کو کیا کر لے؟ پانی سے گیلا کر لے، اور گیلا کر لینے کے بعد آپ اپنے پیر کے اوپر اس طرح، پیروں کی جو انگلیوں کا سرا ہے ان انگلیوں کے پاس سے اس طرح سے آپ اس کو اوپر کی طرف، پنڈلی کی طرف کھینچے۔ اگر صرف انگلیوں سے کھینچتے ہیں تو یہ بھی کافی ہیں، اور اگر آپ ہتھیلی کو بھی استعمال کرتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے۔ اس طرح مکمل آپ ہاتھ رکھ کر انگلیوں کو کھلا رہنے دیں، بالکل اس طرح سے ملا کر نہیں بلکہ انگلیوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے پیروں کے انگلیوں کے سرے سے آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچیں، یعنی پیروں کے اوپر، میں ہاتھ پر کر کے بتلا رہا ہوں، ہاتھ پر نہیں بلکہ پیروں کے اوپر اس طرح آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچے۔ تو یہ ہے مسح کا طریقہ، اور آپ نے مسح کی مدت بھی سمجھ لی کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، اور کب سے یہ مسح کی مدت شمار کی جائیں گے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ جب سے آپ کو حدث لاحق ہوا، یعنی وضو جب سے آپ کا ٹوٹا ہے اس وقت سے یہ مدت شمار کی جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں، آپ نے اگر وضو کر کے موضوع کے اوپر مسح کیا ہے، آپ نے موضوع کے اوپر مسح کیا ہے، تو اگر آپ یہ موزے اگر نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، اگر آپ نے یہ موزے نکال دیے تو پھر آپ کا مسح ٹوٹ جائے گا، مسح باقی نہیں رہے گا۔ تو اب آپ کو پوری دوبارہ مکمل وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف دونوں پیروں کو دھو کر اگر پھر دوبارہ موزے پہن لیتے ہیں تو آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ تو یہ بھی بات آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ یہ ہے مسح کے تعلق سے، موضوع پر مسح کے تعلق سے شریعت کے احکامات، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ بہت آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، میں نے بالکل آپ کو آسان انداز میں واضح طور پر سمجھا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے موضوع پر مسح کرتا ہے ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے تو اس کا یہ مسح کرنا صحیح ہے، اور اگر کوئی شخص ان اقسام کو، یعنی جن اقسام کے موضوع کی جن اقسام پر مسح کرنا جائز ہے اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر مسح کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یعنی سوت، اون اور نائلون کے موضوع پر اگر کوئی مسح کرتا ہے جن میں شرائط نہیں پائی جاتی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو گنہگار ہوگا۔ تو آپ کو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ اس کو اچھے سے سمجھیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔